بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا صدق الله مولانا العلی العظیم۔ کل کی آیات میں ایک مضمون شروع ہوا تھا کہ کہنے والے کہہ رہے تھے کہ قیامت بھی کوئی چیز ہے، کہ وہ واقع بھی ہوگی یا نہیں ہوگی، تو اللہ نے فرمایا تھا کہ ضرور واقع ہوگی۔ اور جو لوگ آج کی آیات میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت کوئی عقل میں آنے والی چیز ہے، عقل اسے مانتی نہیں ہے کہ قیامت کہاں رکھی ہے، اللہ فرماتے ہیں انہم یرونہ بعیدا، یہ لوگ یعنی اعتراض کرنے والے بہت کہتے ہیں بہت دور کی بات ہے، ابھی کہاں اتنے ہزار سال باقی ہیں، ایسا باقی ہے، ابھی تو فلانی علامت ظاہر نہیں ہوئی، ابھی تو یہ نہیں ہوا۔ اللہ نے فرمایا وَنَرَاهُ قَرِيبًا، ہم اپنے علم کے اعتبار سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ تو ایسا لگتا ہے کہ آ گئی، بالکل قریب آ گئی۔ وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اور ہم اس کو بہت قریب سمجھ رہے ہیں، اپنے علم کے اعتبار سے دیکھ رہے ہیں کہ گویا بس آ گئی۔ وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اور دنیا کی قیامت تو بڑی قیامت ہے، وہ تو آ کر رہے گی، لیکن آدمی کی قیامت تو اس وقت واقع ہو جاتی ہے جب ان سانسوں کا رشتہ اس بدن سے ختم ہو جاتا ہے، جب انسان کی موت واقع ہو گئی، گویا کہ اس کی قیامت تو آ گئی، وہ تو فیصلے کا دن ہوگا۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ ہم اس کو بہت قریب دیکھ رہے ہیں، اور ایسا دیکھ رہے ہیں کہ گویا کہ اس کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ وقت ایسا ہولناک ہوگا کہ یوم تکون السماء کالمہل، کہ جس دن آسمان کا عالم یہ ہوگا، اتنا سرخ ہوگا کہ جو چیز سرخ ہو جائے تو وہ دور سے سیاہ محسوس ہونے لگتی ہے، جیسے اللہ نے مثال دی کہ تیل کو پکایا جائے اور پکتے پکتے جو گاد تلچھٹ نیچے رہ جاتی ہے وہ سیاہ محسوس ہوتی ہے۔ آسمان قیامت کے دن ایسا ہی تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا۔ یوم تکون السماء کالمہل، وہ دن ایسا دن ہوگا کہ آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، یہ پہاڑ جو اتنے بڑے، اتنے طاقتور، اتنے مضبوط نظر آتے ہیں،
اور حقیقت میں مضبوط ہیں کہ اللہ نے ان پہاڑوں کو زمین کے ٹھہراؤ کا ذریعہ بنا رکھا ہے، اللہ نے ان پہاڑوں کو زمین کے لیے میخیں بنا رکھا ہے، ان پہاڑوں کی وجہ سے زمین ڈول نہیں رہی ہے، اتنے مضبوط ہیں۔ لیکن ان کی مضبوطی قیامت کے دن اللہ نے فرمایا کہ پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، جبال پہاڑ کو کہا جاتا ہے، جبل ایک پہاڑ اور جبال سارے پہاڑ، یعنی سارے پہاڑوں کی کیفیت جو آج ہمیں اور آپ کو مضبوط نظر آتی ہے، قیامت کے دن اللہ نے فرمایا کہ دھنکی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، جو لوگ آج اعتراض کر رہے ہیں انہی کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جب پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو تب سب مر جائیں گے، اور جب دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو زندہ ہو جائیں گے اور پیدا کیے جائیں گے۔ اس وقت جب دوبارہ پیدا کیے جائیں گے تو نافرمانوں کی حالت اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی دوست کسی دوست کو نہیں پوچھے گا، بلکہ نافرمان اپنی اولاد سے منہ چھپائے پھر رہے ہوں گے اور قریبی رشتہ داروں سے بچ رہے ہوں گے، کوئی دوستی کسی کے کام نہ آئے گی، بلکہ مجرم لوگ یہ تمنا کریں گے۔ اللہ نے فرمایا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، یہ تمنا کریں گے کہ اگر آج عذاب سے چھوٹنے کے لیے جو کچھ دے کر بات اگر بن جائے تو غنیمت سمجھیں گے، کہ اگر سب کچھ دے کر اللہ کی پکڑ سے بچا لیا جائے اپنے آپ کو تو غنیمت کا سودا سمجھیں گے۔ لیکن واضح رہنا چاہیے یہ تمام کے تمام حالات، آفتیں، مصیبتیں، پریشانیاں اللہ کے باغیوں کے لیے ہوں گی۔ اللہ کے فرمانبردار بندوں کے بارے میں تو آتا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد بھی کریں گے، مومن تو اپنے دوستوں کی خبرگیری کرے گا اور شفاعت بھی کرے گا، جیسا کہ بہت احادیث میں یہ مضمون آتا ہے کہ فرمانبردار اولاد اپنے والد کے لیے یا حافظ قرآن اپنے خاندان والوں کے لیے شفاعت کرے گا۔ بہرحال جہاں بھی یہ آتا ہے کہ باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، تو یہ نافرمانوں کے حالات اللہ نے بیان فرمائے۔ فرمانبردار نیک لوگ ایک دوسرے کی دوستیاں، نیک لوگوں کی دوستیاں بھی کام آئیں گی، نیک اوصاف جن کے ہیں وہ ہمیشہ قیامت کے دن بھی بہترین عالم میں ہوں گے۔ یہ جتنے عذاب بیان فرمائے جاتے ہیں قرآن میں اللہ بیان کرتا ہے، یہ نافرمانوں کے لیے ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، مجرم اس بات کی تمنا کرے گا کہ اگر اس روز عذاب سے چھوٹنے کے لیے اپنے بیٹوں، بیوی، بھائی اور کنبے کو جس میں وہ رہتا ہے اگر فدیے کے طور پر دے دیا جائے تو وہ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ ہاں میری اولاد کو لے لو، مجھے چھوڑ دو۔ حتیٰ کہ اللہ نے فرمایا وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي، تمنا کرے گا کہ اگر مجھے بچانے کے لیے پوری زمین کو، حالانکہ پوری زمین کا کوئی مالک نہیں ہے، لیکن اگر اللہ کسی کو مالک بھی بنا دے، تصورات کے اعتبار سے اللہ نے مثال دی کہ آدمی یہ تمنا کرے گا کہ اگر ساری دنیا کو بدلے میں دے کر میری جان کو عذاب سے بچا لے، اگرچہ ایسا ممکن نہیں ہے تو بھی تیار ہو جائے گا۔ کلا انہا لظیٰ، اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، انہا لظیٰ، کہ وہ آگ تو ایک شعلہ زن بھڑکی ہوئی ہوگی، نزاعۃ للشویٰ،
جو کھال تک اتار دے گی۔ تدعو من ادبر وتولی، وہ آگ اس شخص کو خود بلائے گی جس نے دنیا میں حق سے منہ موڑا، پیٹھ پھیر دیا۔ وتولی، اور اطاعت سے بے رخی کی۔ بلایا جاتا تھا لیکن آدمی کو یہ ہوتا ہے کہ اگر بھلائی کی طرف بلایا جائے، برائی سے روکا جائے تو منہ بناتا ہے، پیٹھ پھیرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسے نافرمانوں کو جو دنیا میں حق سے منہ پھیرنے والے، پیٹھ پھیرنے والے، اطاعت سے بے رخی کرنے والے ہوں، یہ آگ ان کو خود بلائے گی، پکڑ پکڑ کر اس میں ڈال دیا جائے گا۔ بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ ایک جانور کی طرح کوئی چیز اللہ کی مخلوق ہوگی اور وہ اس طرح اٹھائے گی نافرمانوں کو جیسے جانور زمین سے دانہ اٹھا لیتا ہے۔ یہاں اللہ نے ایسے نافرمانوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور پھر فرمایا کہ ان کی صفت یہ تھی کہ وَجَمَعَ فَأَوْعَى، حرام مال کے جمع کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ وَجَمَعَ، مال کو جمع کیا، فَأَوْعَى، پھر اس مال کو اٹھا اٹھا کر سینت سینت کر رکھتا رہا۔ مال کو اللہ نے انسان کا خادم بنایا ہے، انسان کو اس مال کا بادشاہ بنایا ہے۔ انسان ہی اگر مال کی خدمت کرنے لگے، مال ہماری خدمت کرنے کے لیے ہے، نہ یہ کہ ہم مال کے خادم بن جائیں، کہ اسی کے چکر میں لگ جائیں کہ یہاں رکھیں وہاں رکھیں، ایسا حساب لکھیں، اس کے لیے دن رات فکر کرتے رہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جن کی کیفیت یہ ہو کہ بس مال آ جائے، حرام سے آئے حلال سے آئے، کوئی پرواہ نہیں، آ گیا تو اب اس کو جمع کرنے کی فکر، اس کو اٹھا کر رکھنے کی فکر، بس اسی ادھیڑ بن میں زندگی کٹی جا رہی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جن میں یہ اوصاف ہیں، حق بات اگر بتائی جائے تو کہا اچھا مجھے سمجھا رہے ہو، مجھے بتلا رہے ہو، یہ نافرمانوں کی علامت ہے۔ اگرچہ اللہ نے یہ کافروں کی علامت بیان کی، لیکن اگر یہی اوصاف کسی مسلمان میں آ جائیں تو اور بری بات ہے کہ حق بات سے آدمی منہ موڑ لے۔ اسی طرح مال کے جمع کرنے کی فکر ہے لیکن اس بات کی فکر نہیں ہے کہ یہ حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام سے آ رہا ہے۔ جمع کر لیا تو اس کو رکھنے کی فکر ہے، یہ فکر نہیں ہے کہ اس میں حقوق کس کس کے ہیں، غریبوں کے کیا حقوق ہیں، رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، آس پڑوس کے دین کے کیا حقوق ہیں۔ ان حقوق کی پرواہ کیے بغیر بس جمع کرنے کی فکر ہے۔ اگرچہ اللہ نے یہ نافرمانوں کی یا کافروں کے، مجرموں کی کہ اوصاف بیان کیے، لیکن اگر یہی اوصاف کسی مسلمان میں آ جائیں تو اور بری بات ہے۔ علماء نے لکھا ہے، اسی آیت کے تحت لکھا ہے کہ دیکھیں، زکوٰۃ دے کر آپ کسی غریب پر احسان نہیں جتلا سکتے، بلکہ اگر آپ نے اپنے مال سے کسی غریب کی مدد کی ہے تو یہ اس کا حق تھا، اگر آپ نہ کرتے تو آپ کی پکڑ ہو جاتی۔ اگر آپ نے کسی غریب کی مدد کی اور احسان جتلا دیا تو یہ سمجھیں کہ ایک تو اس کا فائدہ ختم کر دیا، دوسری بات یہ ہے کہ احسان جتلانا کیا، اگر آپ نہیں کریں گے خرچ تو آپ سے اللہ حساب لے گا، آپ سے پوچھے گا۔ لہذا خرچ کر کے غریب پر احسان جتلانا یا یہ سمجھنا کہ میں نے کوئی بہت بڑا کام کر دیا، آپ نے بڑا کام نہیں کیا، اپنی ذات کو محفوظ کیا ہے۔ پھر اللہ نے انسان کی ایک کمزوری بیان کی آخر کی آیت میں کہ ان الانسان خلق ہلوعا، انسان بڑا کم ہمت واقع ہوا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو شور مچانے لگتا ہے، جزا فضا کرنے لگتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ اگر اس تکلیف سے چھوٹنے کے لیے مجھے کچھ خرچ بھی کرنا پڑے تو کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔
وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب فارغ البالی آ جاتی ہے، یعنی جب وہ تکلیف دور ہو گئی تو پھر اپنی اسی صفت پر لوٹ آتا ہے، بخل کرنے لگتا ہے۔ گویا کہ تکلیف پہنچی، اور ہوتا بھی یہی ہے، آدمی کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو کہنے لگتے ہیں کہ والد کے لیے یہ کر دو، فلانے کے لیے اتنا کر دو، ایسا کر دو، اتنے غریبوں کو کھانا کھلا دو، ہمارے ہاں تکلیف آ گئی ہے۔ اور جب فارغ البالی آ جائے تو لگتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے سارے مال کے خود مالک ہو گئے۔ اور اللہ نے اسی صفت کو یہاں بیان فرمایا کہ بڑا کم ہمت واقع ہوا ہے۔ آدمی کو تنگ دستی میں بھی ایسے ہی رہنا چاہیے، اور جب فارغ البالی آ جائے تو اور زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو کہ کہیں یہ ہمارے لیے آزمائش کا ذریعہ نہ بن جائے۔ انسان کے اوصاف کو اللہ نے اخیر کی آیتوں میں آج بیان فرمایا ہے۔ شروع میں قیامت کے منظر کو، قیامت کے واقع ہونے کے قریب ہونے کو اللہ نے بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا، یہ نافرمان مجرم لوگ قیامت کے واقع ہونے کو دور سمجھ رہے ہیں، عقل سے پرے کی بات سمجھ رہے ہیں، اور ہم اسے اپنے علم کے اعتبار سے قریب دیکھ رہے ہیں۔ گویا کہ آنے والی چیز بس آ گئی، جو چھوٹ گیا وہ دور ہو گیا۔ یوم تکون السماء کالمہل، وہ عذاب اس دن ہوگا جب آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا، یعنی سرخ، اور سرخ اتنا کہ دور سے سیاہ محسوس ہوگا۔ وتکون الجبال کالعہن، اور پہاڑ رنگین روئی کی طرح ہو جائیں گے۔ ولا يسأل حمیم حمیما، اور کوئی جگری دوست کسی جگری دوست کو پوچھے گا بھی نہیں۔ واضح رہے یہ نافرمانوں کی بات ہے۔ مؤمن اپنے مؤمن کی خبرگیری کرے گا، بلکہ آگے بڑھ کر بات کہ شفاعت بھی کرے گا۔ یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ وأخیہ وفصیلته التي تؤویہ ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى۔ کوئی جگری دوست کسی جگری دوست کو پوچھے گا بھی نہیں، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھا بھی دیے جائیں گے، ایک دوسرے کو دیکھتے بھی ہوں گے۔ مجرم یہ چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے چھوٹنے کے لیے اپنے بیٹے اولاد چھڑانے کے لیے اپنے آپ کو فدیے میں دے دیں، اور اپنی بیوی اور اپنے بھائی اور اپنا وہ خاندان جو اسے پناہ دیتا تھا، اور زمین کے سارے باشندے فدیے میں دے دے، پھر ان سب کو فدیے میں دے کر اپنے آپ کو بچا لے۔ اللہ نے فرمایا ہرگز ایسا نہ ہو سکے گا، وہ تو ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے جو کھال اتار لے گی، ہر اس شخص کو بلائے گی جس نے پیٹھ پھیر کر منہ موڑا ہوگا۔ یعنی دنیا میں حق بات اگر سمجھائی جاتی تھی تو آدمی منہ موڑ لیا کرتا تھا کہ مجھے سمجھانے آئے ہو۔ اور کس کو آگ جلائے گی؟ جس نے مال اکٹھا کیا ہوگا۔ محض مال اکٹھا کرنا برا نہیں ہے، حرام طریقے سے اکٹھا کرنا برا ہے۔ کہ آدمی اگر حلال طریقے سے اکٹھا کرے اور اچھی نیت سے اکٹھا کرے کہ میں غریبوں پر خرچ کروں گا، خیر کے کام میں، دین کے کام میں خرچ کروں گا، تو یہ مال اللہ کی قربت کا بھی ذریعہ بنتا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ مال اکٹھا کیا حرام طریقے سے، پھر اسے سینت کر رکھا ہوگا، یعنی جو حقوق تھے ان حقوق میں خرچ نہیں کیا،
اور ان کے ادا کیے بغیر جمع کرتا رہا تو اب کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کہ اس کو یہ عذاب آ کر پکڑے گا۔ ان الانسان خلق ہلوعا، اللہ انسان کی کمی کو واضح فرما رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بہت کم ہمت، کم حوصلہ پیدا کیا گیا ہے۔ اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا، انسان حقیقت میں بہت کم حوصلہ پیدا کیا گیا ہے۔ جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بہت گھبرا جاتا ہے، اور جب اس کے پاس خوشحالی آتی ہے تو بہت بخیل بن جاتا ہے۔